اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کا دل بہلانے کے لیے انہی کے جن سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو ہدایت کی کہ جنت کے پھلوں اور پیداوار میں سے جو چاہو کھاؤ، البتہ ایک درخت متعین کر کے فرمایا اس کے پاس بھی نہ پھٹکنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا اور کہا کہ خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ جنت فرشتوں ہی کے رہنے کے لیے بنائی گئی ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو ابدی زندگی حاصل ہے۔ آدم اور حوا شیطان کے اس بہکانے میں آ گئے۔ اول تو انہوں نے خیال کیا کہ خدا کی قسم کوئی جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے جو ان کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اس ممانعت کو عارضی تھوڑے وقت کے لیے جو گزر گیا سمجھے یا یہ خیال کیا کہ یہ ممانعت حکم کا درجہ نہیں رکھتی تھی، بلکہ بطور شفقت اور احتیاط کے تھی، جیسا کہ طبیب مریض کو بعض باتیں محض احتیاط کے درجہ کی بتا دیتا ہے، مثلا یہ کہ کھانے کے بیچ میں پانی نہ پیو یا کھانے کے بعد فوراً نہ لیٹو۔ پھر جو فائدہ اس ممانعت کے خلاف کرنے پر ہوتا تھا وہ بہت اہم تھا، یعنی جنت کی دائمی زندگی جس سے اللہ تعالیٰ کا مستقل قرب حاصل ہوتا تھا۔ یہ گویا ایک قسم کی اجتہادی غلطی تھی۔ یہ بات بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ شیطان ان کا دشمن ہے، اس کے فریب اور دھوکہ سے بچتے رہے۔ پھر جب ان دونوں آدم اور حوا نے اس درخت کے پھل کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئیں اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے لگانے لگے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ حاجت استنجا اور حاجت شہوت جنت میں نہ تھی۔ ان کے بدن پر کپڑے تھے جو کبھی اترتے نہ تھے، کیونکہ حاجت اتارنے کی نہ ہوتی۔ آدم اور حوا اپنے اعضاء سے واقف نہ تھے۔ جب یہ گناہ ہوا تو لوازم بشری یعنی پیشاب پخانے کی ضرورت پیدا ہوئی۔ اپنی حاجت سے خبردار ہوئے اور اپنے اعضاء دیکھے۔ گویا اس درخت کے پھل کو کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا تھا وہ اٹھ گیا۔ برہنہ ہو کر شرمائے اور پتوں سے بدن ڈھانپنے لگے۔ اب ان کے پروردگار نے پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کر دیا تھا اور تم سے نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بہکانے میں نہ آنا۔ آدم اور حوا دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری غلطی کو معاف نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر جاؤ اور تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے اور تم کو ایک مدت تک وہاں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ فرمایا، وہیں تمہیں جینا ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں سے تم قیامت کے وقت نکالے جاؤ گے۔ یعنی آدم اور حوا کی عاجزی و انکساری اور اعتراف جرم کے بعد ان کی یہ خطا تو معاف فرما دی گئی، مگر فرمایا گیا جو اس کا طبعی نتیجہ تھا وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ اب تم کو ایسی ضرورتیں پیش آتی رہیں گی جن کی وجہ سے تمہارا جنت میں فی الحال گزر بسر نہیں۔ تم کو دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں شیطان کی دشمنی کی وجہ سے نیکی اور بدی کی کشمکش میں کچھ مدت گزارنی پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تم کو مرنے کے بعد وہیں سے دوبارہ نکالے گا اور اپنی حکمت کے مطابق نیکوں کو جزا عطا فرمائے گا اور بدوں کو سزا۔ اس طرح تقدیر الہی اور حکمت خداوندی کے مطابق دنیا کو آباد کیا جائے گا اور آخرت میں جزا اور سزا کا سلسلہ قائم ہوگا۔ بہرحال آدم اور حوا جنت سے اتار دیے گئے اور دنیا میں بسائے گئے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آبادی کا ذریعہ بنایا۔ حضرت آدم کے ہاں حوا کے بطن سے ہر روز ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت بہنوں سے شادی کی ممانعت نہ تھی، مگر اتنا خیال رکھنا ضروری تھا کہ ایک دن کے پیدا شدہ لڑکے کی شادی دوسرے روز کی پیدا شدہ لڑکی سے ہوتی تھی۔ حضرت آدم کے 2 لڑکے قابیل اور حابیل تھے۔ حضرت آدم دستور کے مطابق قابیل کی بہن کو حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے۔ یہ لڑکی حسین تھی۔ قابیل اس کا طلبگار ہوا، حالانکہ یہ اس کے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی تھی اور قاعدہ کے مطابق اس سے اس کا نکاح جائز نہ تھا۔ جب اس نے اصرار کیا تو حضرت آدم نے حکم دیا
کہ دونوں خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظر پیش کریں۔ جس کی نظر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کر لی جائے گی اسی کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دی جائے گی۔ قابیل نے اپنے کھیت کا سڑا ہوا اناج پیش کیا اور حابیل نے ایک موٹی تازی بکری۔ اس زمانہ کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس آگ نے حابیل کی بکری کو جلا دیا۔ یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ قابیل یہ دیکھ کر اور بگڑا اور اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ حابیل نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل موقع کی طاق میں رہا۔ جب اسے حابیل تنہا ملا تو وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حابیل نے کہا اگر تو میرے قتل کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تب بھی میں تیری طرف اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ تو میرے قتل کا گناہ اور اپنا پچھلا گناہ دونوں اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے۔ غرض قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اسے قتل کر ہی دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑا نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اپنے بھائی کے ہی قتل کا گناہ اس کے سر نہیں پڑا، بلکہ حدیث کی تصریح کے مطابق قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کی سزا میں بھی وہ شریک رہے گا، اس لیے کہ جو اچھے یا برے طریقہ کی بنیاد ڈالتا ہے وہ قیامت تک اس قسم کے دوسرے عمل کرنے والوں کے اجر میں شریک رہتا ہے۔ یوں تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اس نے زمین کو کھود کر بتایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ قابیل نے یہ دیکھ کر کہا ہائے میری کم بختی، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اس کوے ہی کے برابر عقل رکھتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ غرض وہ بہت شرمندہ ہوا۔ قرآن کریم میں اس کے بعد فرمایا گیا ہے قتل ناحق اور زمین میں فساد پھیلانے کے جو برے نتیجے نکلتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا کہ جو شخص ناحق کسی کو قتل کرے یا دنیا میں فساد پھیلائے وہ اس جرم کی بنیاد ڈالتا ہے اور اس طرح دوسرے سب لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور جو شخص کسی کو ظالم کے ہاتھ سے بچاتا اور امن و امان کا طریقہ جاری کرتا ہے وہ بھی ان دوسروں کے جو اس کے طریقہ پر چلے ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فساد انگیزی اور امن پسندی دونوں باتیں ایسی ہیں کہ ان کا سلسلہ دور تک چلتا ہے، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے ان باتوں کی ابتدا کرنے والے کو صرف اپنے عمل ہی کی سزا یا جزا نہیں ملتی، بلکہ جو لوگ بعد میں اس عمل کو کرتے ہیں یہ شخص ان کے بھی ثواب یا عطاب کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔